عمران خان جیسا بندہ جو سیلیبریٹی رہا ہے, جس نے لائم لائٹ دیکھی ہے, وہ قید میں. مگر یہ کہنا یہ غلط بیانی ہے اور یہ جھوٹ ہے کہ وہ ایک قید تنہائی میں موت کی کوٹڑی میں بند ہے ساری دنیا کے سامنے. سائفر سے لے کر جل باجوہ سے لے کر اسلامی ٹچ سے لے کر ہر چیز میں انہوں نے مسلسل جھوٹ بولا ہے. یہ آرٹیفیشل شارٹیج پیدا کی جاتی ہے اور پھر حکومت کو کہتا ہے یار بہت مسئلہ ہو گیا ہے, لوگوں کو کھانے کو چینی نہیں مل رہی, آپ جو ہے نا چینی امپورٹ کر لیں. جب امپورٹ کریں گے تو بھی یہی شوگر مالکان زر مبادلہ کمائیں گے, ڈالرز میں کمائیں گے. پٹرول کی قیمتیں آپ نے بڑھا دیں, جب کم ہوئیں انٹرنیشنلی تو آپ نے کم نہیں کی, جب بڑھیں تو آپ نے بڑھا دیں. یعنی لوگوں کو فائدہ جب ہونے لگا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیے, جب نقصان ہونے لگا تو آپ نے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا عالمی مارکیٹ کے سامنے. ناظرین السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں اور وسیم بھائی صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 3 موضوعات ہیں بھائی, سیدھی سی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب سالٹری کنفائنمنٹ میں ہیں, قید تنہائی میں ہیں, پھانسی کے وہ گھاٹ میں ہیں, کہاں پر ہیں, اس حوالے سے بڑا ابہام کریٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, اور اس ابہام کو ہم کوشش کریں گے کہ درست معلومات کے ذریعے یہاں پر کلیئر کر دیا جائے. دوسری خبر یہ ہے کہ چینی کا سکینڈل ہے کیا, یہ کیوں اتنا بڑا ہو گیا ہے. فواد حسن فواد جو کہ نون لیگ کے بڑے قریبی آدمی تھے, وہ اچانک بولنا شروع ہو گئے. تو کہیں حکومت تو نہیں جا رہی, کہیں کوئی درون خانہ محلاتی سازش کا تو سامنا نہیں ہے حکومت کو. اس پر بھی بات کریں گے. اور فرنٹیئر کانسٹیبلری ہوا کرتی تھی, اب اس کا نام فیڈرل کانسٹیبلری کر دیا گیا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں, اس کے کیا ثمرات ہیں, اس کے کیا مضمرات ہیں, اس پر بات کریں گے. تو سب سے پہلا آپ کا ہمارا محبوب موضوع عمران خان, اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں نا. آپ کے محبوب قائد ہیں. ہاں, آپ کے محبوب قائد. عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ سالٹری کنفائنمنٹ میں, یہ پورا بیانیہ بنایا جاتا ہے. ظاہر ان کے بیٹے بھی اسی پریٹیکسٹ پہ بات کرتے ہیں کہ جی ان کو سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا. لیکن آپ یہ دوسری طرف دیکھیں حقائق کیا ہیں. ایک تو تصاویر آ چکی ہیں. سالٹری کنفائنمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ قید تنہائی میں, آپ کسی سے بات نہیں کر رہے, آپ کا دنیا سے رابطہ منقطع. یہاں پر آپ دیکھیں کہ سینکڑوں ٹویٹس عمران خان کے نام سے منسوب کر کے کی گئی ہیں, درجنوں آرٹیکلز دنیا بھر کے اخبارات میں لکھے گئے ہیں, کئی انٹرویوز ہیں. مہدی حسن جیسے بڑے صحافی نے ان کا انٹرویو کیا, کئی انٹرویوز چھپے ہیں عمران خان صاحب کے, کئی درجن خبریں جو ہے عمران خان صاحب کے بیانات کی شکل میں صحافیوں سے ان کی گفتگو ہوئی ہے. سینکڑوں دفعہ گفتگو ہوئی ہے جب وہ ان کی پروسیڈنگز ہو رہی تھی. کتنی دفعہ وہ میڈیا کے سامنے آئے, سپریم کورٹ کے سامنے وہ آئے ٹی وی پہ. میں نے بھی دیکھا ان کو, سپریم کورٹ نے دیکھا, ججز نے دیکھا, پوری دنیا نے وہاں پہ سپریم کورٹ میں جو لوگ جا سکتے تھے ان نے دیکھا, انہوں نے پروسیڈنگ میں پیش ہوئے. تو یہ سالٹری کنفائنمنٹ کسی طرح نہیں کہلائی جا سکتی. تصویریں باہر آئی ہیں جس میں ایکسرسائز مشین نظر آ رہی ہے, آپ کو بیوریجز نظر آ رہے ہیں, آپ کو نٹس وغیرہ نظر آ رہے ہیں جو ان کے لیے موجود ہیں. ان کے لیے جو سہولیات ہو سکتی, ٹی وی لگا ہوا ہے, اخبارات ملتے ہیں, کبھی ملتے کبھی نہیں ملتے ہوں گے. قید ایک مشکل چیز ہوتی ہے. یہ کہنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو کہ یہ قید میں ہیں, یہی بڑی بات ہے کہ عمران خان جیسا بندہ جو سیلیبریٹی رہا ہے, جس نے لائم لائٹ دیکھی ہے, وہ قید میں. مگر یہ کہنا یہ غلط بیانی ہے اور یہ جھوٹ ہے کہ وہ ایک قید تنہائی میں موت کی کوٹڑی میں بند ہے ساری دنیا کے سامنے. یہ ساری میں نے مثالیں دی ہیں, ٹویٹیں ان کی ہوئی ہیں, انٹرویوز ہوئے ہیں, رابطے میں ہیں, تحریکیں چلائی ہیں, ٹکٹس تقسیم کیے ہیں, پارٹی کو الیکشن لڑوایا, پورا الیکشن لڑا ہے. ہر فیصلہ ان سے ہوتا ہے. اعظم سوادی جیسے لوگوں سے ملاقاتیں, علی مین گنڈا پور سے ملاقاتیں, اپنی پارٹی کے لیڈروں سے ملاقاتیں, اپنی بہنوں سے ملاقاتیں, یعنی یہ ساری ان کی ہوئی ہیں. تو یہ سالٹری کنفائنمنٹ تو کسی ڈیفینیشن سے بھی نہیں ہوتی. اچھا, لوگوں کو نا اس بات پہ یقین بھی نہیں آ رہا. حالانکہ یہ کیمپین کی جا رہی ہے جس میں انٹرنیشنلی کیمپین کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو بہت برے حال میں رکھا جا رہا ہے. وہاں تک آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ظاہر ہے قید میں رہنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور سیاسی لوگوں کی قید اتنی طویل نہیں ہوتی. تو یہ مشکل وقت ہے عمران خان صاحب کے لیے. لیکن یہ کہہ دینا کہ انہیں کال کوٹڑی میں رکھا ہوا ہے, یہ مناسب بات نہیں. اور لوگ بھی اس بات کو, اس کلیم کو بہت سیریسلی لے نہیں رہے, اس لیے کہ اس کے ایویڈنس ٹیلی ویژن پر آ چکے ہوئے ہیں. ہر چیز کا سب سے بڑھ کے بات رپورٹروں سے میٹنگ ہوتی رہی ہے, وہاں کبھی یہ بات ذکر نہیں ہوئی. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ ماضی میں تحریک انصاف نے اگر ہر بات سچ بولی ہوتی, ہر دفعہ حق کا بیانیہ دیا ہوتا, تو لوگوں کو اس بات پہ یقین آ جاتا. سائفر سے لے کر جل باجوہ سے لے کر اسلامی ٹچ سے لے کر ہر چیز میں انہوں نے مسلسل جھوٹ بولا ہے. اور وہ جھوٹ جب تسلسل سے زیادہ ہو جاتا ہے, لوگ اس کو اگنور کرنا شروع کر دیں. تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کی یہ ریکوائرمنٹ ضرور ہے
کہ عمران خان پر جیل کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہ زیادہ کلکس دے گا، یہ زیادہ ویوز دے گا، اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے. لیکن جو حقیقت ہے یہ اس سے بالکل مختلف چیز ہے. حقیقت میں عمران خان قید میں ہے، اور قید مشکل چیز ہے، لیکن ان کو جو سہولیات اس کیٹیگری کے قیدی کو دیسی ملتی ہیں، ملک کی بات بھی دیسی وہیں ملک ہوئی ہے، خوراک اچھی مل رہی ہے، اور لیکن پھر بھی کہنا چاہیے کہ مشکل ہے. اور ان کو ایکسرسائز کے لیے بائسیکل بھی دی ہوئی ہے، جو بھی ہے وہ. لیکن یہ والی بات جو ہے نا، یہ صرف ایک سوشل میڈیا کا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور شاید کسی حد تک یہ پاکستان کو بدنام کرنے کی بھی کوشش ہے کہ ہم اپنے سیاسی قیدیوں کو اس طرح رکھتے ہیں. یہ تو ہوگی عمران خان کی بات. اب ذرا بات کریں موجودہ حکومت کی. موجودہ حکومت کے بارے میں اچانک ہی یہ جو چینی والا اسکینڈل آیا، بہت سے لوگ بولنا شروع ہو گئے جنہوں نے کبھی بولنا نہیں تھا. مثلاً نون لیگ کی حکومت، فواد حسن فواد تو شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے ملازمت کی ہے، اور پھر نواز شریف صاحب کے ساتھ آ گئے. وہ چینی کے اسکینڈل پر بیان دے رہے ہیں. چینی کی قیمتیں تو بڑھ گئی ہیں. تو یہ اسکینڈل کیا ہے، اور کیا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے اس سے؟ دیکھیں عمار صاحب، جس وقت بھی یہ حکومت کی اپنی کوئی نہلی سامنے آتی ہے نا، تو مظلوم بن کے عوام میں معصوم سا منہ بنا کے سامنے آ جاتے ہیں. دیکھو جی، ہمارے خلاف سازشیں شروع ہوئی. یہ کوئی سازش ہے؟ یہ سازش ہے تو شہباز شریف صاحب نے یہ سازش کی ہے. خود آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی. کہا جاتا ہے ہر کچھ عرصے کے بعد، یہ کہا جاتا ہے، خان صاحب کے دور میں بھی ہوا ہے کہ جی چینی، کیونکہ پاکستان میں چینی مافیا بہت بڑا ہے، یہ جو ابھی موجودہ حکمران خاندان ہے اس کی بھی چینی کی ملیں اپنی. تو اب آپ دیکھیں ان کو کون ہاتھ ڈالے. عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہی بات ہوئی تھی. اسی طرح ہوتا کیا ہے جی، جب پاکستان میں گنے کی پیداوار ہوتی ہے، چینی کی ملیں زیادہ تر پاورفل لوگوں کی ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں چینی وافر ہو گئی، اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. جی گورنمنٹ کے پاس آتے ہیں کہ جی چینی تو بہت بچی ہوئی ہے، خراب نہ ہو جائے، اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. ایکسپورٹ کرواتے ہیں، گورنمنٹ منظور کرتی ہے. یہی گورنمنٹ منظور کرتی ہے کہ منہ چوچے کاکے تو نہیں ہے کہ یہ ان کو پتہ نہیں چلتا. پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد کہتے ہیں چینی تو شارٹ ہو گئی ہے جی. کچھ مہینوں کے بعد کہتے ہیں چینی شارٹ ہو گئی ہے جی، اب تو ہمیں منگوانی پڑے گی کیونکہ بڑا مسئلہ ہے، ملک میں قلت ہو جائے گی. ابھی آپ دیکھیں، آج سے چند ہفتے قبل 180 روپے کلو مارکیٹ میں چینی مل رہی تھی، ابھی 200 روپے کلو مل رہی ہے. پورے پاکستان میں تقریباً 200 تک جا رہی ہے قیمت اس کی. کیوں جا رہی ہے؟ یہ آرٹیفیشیل شارٹیج پیدا کی جاتی ہے، اور پھر حکومت کو کہتا ہے یار بہت مسئلہ ہو گیا ہے، لوگوں کو کھانے کو چینی نہیں مل رہی، آپ جو ہے نا چینی امپورٹ کر لیں. جب امپورٹ کریں گے تو بھی یہی شوگر مالکان زر مبادلہ کمائیں گے، ڈالرز میں کمائیں گے. پتہ ہے کتنے کی چینی امپورٹ ہو رہی ہے؟ 30 کروڑ ڈالر کی ہو رہی ہے. تو اتنا قیمتی زر مبادلہ باہر جائے گا، چینی آپ لے کے آئیں گے، پہلے آپ نے بیچی، پھر آپ نے لائی، اور اس دوران ملینز آف ڈالرز آپ نے کمائے. تو اس مافیا نے کمائے. اس حوالے سے فواد حسن فواد آپ کو پتہ ہے بڑے ان کی شہرت ایماندار آدمی کی تھی. ان کو عمران خان صاحب کے دور میں پکڑا گیا، بڑا گریل کیا گیا، لیکن انہیں وفاداری نہیں بدلی. اگر یہ بے ایمان ہوتے پہلی فرصت میں وفا بدلتے، جیسے کہ خان صاحب کے ساتھ کتنے لوگوں نے وفا کیا بتائیں ذرا، جب ان کے خلاف کیس بنے توشہ خانہ، باقی سارے کیس. تو انہوں نے وفا کی نواز شریف سے، فواد حسن فواد نے. اور فواد حسن فواد کی شہرت بہت ایماندار انٹلیکچوئل کی مشہور تھی. آپ کو پتہ ہے یہ شاعر بھی ہیں وہ. انہوں نے کل لکھا، وہ اس حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، اس سے پہلے وہ رہے ہیں نجکاری کے وزیر. انہوں نے لکھا کہ بھائی یہ جو مافیا ہے، یہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ ایکسپورٹ کس نے کی تھی. پھر اب آپ امپورٹ کریں، ایکسپورٹ کس نے کی تھی. دوسرا یہ کہ یہ شوگر اور بیوریجز جو کمپنیاں ہیں، جو شربت بنانے والی کمپنیاں ہیں، یہ ان کی ضرورت ہے. عام آدمی کو تو چینی کی کتنی ایک ضرورت ہے، اور چینی ویسے بھی کون سا کوئی اچھی چیز ہے، میٹھا زہر ہے، سفید زہر اس کو کہتے ہیں. تو آپ نہ امپورٹ کریں اور یہ مافیا کو فائدہ نہ پہنچائیں. تو فواد حسن فواد جیسا بندہ بول پڑا. یہ کوئی سازش نہیں ہے، یہ عوامی آواز ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. آپ کیوں لوگوں کو اچھا، تکلیف دیتے یہ عوامی آواز ہے، پھر تو حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ دوسری آوازیں ہوتی ہیں جس سے حکومت کو خطرہ ہوتا ہے. عوامی آواز سے کیا فرق پڑنا ہے؟ اچھا، لیکن بھائی دیکھیں کتنا مزے کا کاروبار ہے. پہلے چینی بیچیں، اس میں منافع کمائیں، پھر چینی خریدیں، اس میں منافع کمائیں. اور چینی ملوں کے مالکان جو ہے نا، شوگر مل مالکان، ان کی 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں، بلکہ اب وہ خود بھی سارے کڑھائی میں ہی ہیں، کیونکہ بھائی دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں اور ان کو ہر طرح سے پروفٹ مل رہا ہے. اور اگر اس میں سے کچھ افراد حکومت میں بھی شامل ہیں تو نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی ہے، نہ ان کو کسی نے پکڑنا ہے، نہ کسی نے نیب میں کوئی کیس دینا ہے. فواد حسن فواد جیسے کوئی ایماندار افسر آ کر بولے گا، لیکن اس کی حیثیت ایک ایسی پریس کانفرنس کی ضرور ہے کہ جس کو کسی نے بھی یاد نہیں رکھنا. لیکن یہ ایک سیریس مسئلہ ہے، عوامی فلاح کا مسئلہ ہے. 2 ایشوز نے حکومت کو ہرٹ کیا ہے.
یہ جو پارلیمان نے اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں اور اس میں اسپیکر نے جو اپنی تنخواہ بڑھائی ہے، اس سے لوگوں کے اینگر میں اضافہ ہوا ہے. اور چینی اسکینڈل ہر غریب آدمی کی جیب میں آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے. تو اس اور پٹرول کی قیمتیں آپ نے بڑھا دیں، جب کم ہوئیں انٹرنیشنلی تو آپ نے کم نہیں کی، جب بڑھیں تو آپ نے بڑھا دیں. یعنی لوگوں کو فائدہ جب ہونے لگا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیے، جب نقصان ہونے لگا تو آپ نے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا عالمی مارکیٹ کے سامنے کہ ٹھیک ہے جی عالمی مارکیٹ میں بڑھ گئی ہے. اچھا، غریبوں کے لیے اور غریبوں سے محبت کرنے والی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں، لیکن اگر کسی سٹیج پہ یہ غریب کش حکومت بن گئی تو پھر غریب تو بڑا بے باک ہوتا ہے. اس کے پاس تو سوائے دیوار کو ٹکر مارنے کے کوئی آپشن ہی نہیں ہوتی. اگر اس کے پاس بجلی کا بل جمع کرانے کے پیسے نہیں ہوں گے، چینی خریدنے کے، بچوں کا دودھ، گھر کی دوائی، کرائے کے پیسے نہیں ہوں گے، تو پھر پبلک ری ایکشن آئے گا. اور یہ حکومت کی بڑی نااہلیوں میں سے، نااہلیاں تو بہت سی ہیں لیکن کچھ کور اپ ہو جاتی ہیں. اور پبلک ری ایکشن کے حوالے سے بھی بندوبست ہے. آپ کو پتہ ہے جو فرنٹیئر کانسٹیبلری تھی نا، ایک فورس تھی جو خیبر پختونخوا، فاٹا اور ان کے علاقوں کے لیے بنائی گئی تھی، انگریز دور سے قائم تھی. اس فورس کا دائرہ بڑھا دیا گیا ہے، ایک آرڈیننس جاری کیا گیا، پریزیڈنشیل آرڈیننس. اس کے تحت جناب وہ فورس جو ہے اس کی ضرورت ہے پورے پاکستان میں سیکیورٹی کی بڑھتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں. اس فورس کو اب فیڈرل کنسٹیبلری قرار دے کر پورے پاکستان میں تعینات کیا جا سکے گا. تو اگر کبھی آپ کا دل کرے کہ کوئی مظاہرہ کریں اور کوئی اپنے دل کے بڑاس نکالیں تو آپ کو اپنے سامنے فیڈرل کانسٹیبلری کو موجود پائیں گے. اور پھر اس کا بھی خاطر خواہ بندوبست اینٹی رائٹس کے لیے بھی یوز ہوگی. اور باقی پولیس کا سیکورٹی نعم البدل ہے، پولیس بھی ہوگی اور ساتھ ہی پولیس کے ساتھ یہ ہوگی. ویسے بھی کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں بھی، کراچی میں بھی بلائی گئی تھی فیڈرل کانسٹیبلری، فرنٹیئر کانسٹیبلری جب کوئی رائٹس کے حوالے سے ایڈ کے لیے آتی تھی. اب زیادہ آیا کرے گی کیونکہ میرے خیال میں نا اس کا مطمع نظر تو ہمیں وہ لگ رہا ہے کہ جو وفاق پہ KPK سے حملے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک تادیبی قسم کی کارروائی ہے، اور اس سے شاید اس فورس سے یہی کام لیا جائے. لیکن جب اس طرح کی کوئی فورس بن جاتی ہے پھر ختم نہیں ہوتی. کل کو PTI والا اگر وہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ فورس پھر بھی رہے گی، اس کے اخراجات پھر بھی رہیں گے، اس کی پوسٹیں پھر بھی رہیں گی، نئی ہائرنگ ہوگی پورے پاکستان سے. اس کی نئی ہائرنگ تو وہ جو سارا کچھ ہوگا وہ طویل مدت تک کے لیے ہوگا. یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، سیاسی مقاصد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ رہتے تو اتنا بڑا خرچہ کر رہے ہیں، اس پہ سوچ سمجھ کے انہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی فورس کسی وقت نون لیگ کے خلاف بھی استعمال ہو، کیونکہ جب حکومت ان کی نہیں ہوگی، اپوزیشن ہوگی تو کیونکہ اس سے پہلے پیکا آرڈیننس جو ہے وہ ان کے خلاف بھی یوز ہوا ہے. جو انہوں نے بنائے تھے پیکا قوانین تو وہ ان کے خلاف بھی استعمال ہوئے. اس لیے اس طرح کے ادارے، اس طرح کے قوانین بناتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ اس ملک کی تاریخ بڑی عجیب رہی ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.